آخر کار پی ٹی آئی کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا ان کی سیاست کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے چند رہنما خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ تازہ ترین اعتراف سابق وفاق کے وزیر وفات چودھری نے کہا ہے۔ انہوں نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ مقتدرہ اور ان کے درمیان تعلقات نارمل نہ ہونے میں ایک بڑی رکاوٹ سوشل میڈیا ہے۔ اگر آج خان اور مقتدرہ کے درمیان تعلقات خراب ہیں تو اس میں بڑا ہاتھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کا ہے۔ اس سارے پروسیس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جسے پاکستان سے باہر بیٹھے کچھ لوگ چلا رہے ہیں اور وہ خان صاحب کے نام پر ان کے بیانات ٹویٹ کرتے رہتے ہیں۔ فواد چودھری کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے دنوں میں بڑی سلجھی اور سمجھدار قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ایک یونیورسٹی پروفیسر آپ کو سیاست و جمہوریت پر خوبصورت لیکچرز دے رہا ہے، تحمل، بردباری، برداشت اور جمہوری تقاضوں کی بات کر رہا ہے، لیکن فواد چودھری کا جو روح وفاق وزیر بننے کے بعد سامنے آیا وہ میرے جیسے ان کے فین کے لیے مایوس کن تھا۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین اور سمجھدار انسان ہیں، بہادر بھی ہیں، لیکن انہوں نے وزیر بن کر اسی میڈیا کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جس پر میڈیا کی وجہ سے وہ پہلے جنرل مشرف، پھر آصف زرداری، بلاول بھٹو، یوسف رضا گیلانی اور آخر میں عمران خان کی نگاہوں میں آئے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ فواد ایک ذہین انسان ہے اور وہ اپنی ذہانت سے دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جرحانہ انسان بھی موجود ہے۔ بندہ ذہین ہو اور جرحانہ مزاج بھی رکھتا ہو تو وہ ایک مختلف قسم کا سیاستدان بنتا ہے۔ نواز لیگ میں یہ چیز خواجہ آصف میں ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ دونوں میں کچھ مشترکہ خوبیاں ہیں۔ دونوں اپوزیشن کے دنوں میں کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کی طرح آپ کو سیاست و جمہوریت پڑھائیں گے۔ اس وقت وہ اپنی سیاسی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں گے، ایک دوسرے سے بات چیت، برداشت اور ڈائیلاگ کی بات کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کی طرح نیا سوشل کانٹریکٹ متعارف کرانے پر زور دیں گے۔ وہ سیاست اور سیاستدانوں کی افادیت ہمیں سمجھائیں گے، لیکن جب اقتدار میں ہوں گے تو پھر وہی کچھ کریں گے جو رومن روم میں کرتے ہیں، یعنی جیسا دیس ویسا بھیس۔ مطلب حکمران بن کر آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو حکومت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اپنے مخالفین کا جینا حرام کرنا ہے، میڈیا کے خلاف کارروائیاں کرنی ہے، جو تنقید کرے اس کو سبق سکھانا ہے۔ وزیر اعظم چاہے نواز شریف ہوں یا عمران خان، وہ چاہے 6 ماہ تک پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ نہ کریں، لیکن انہیں یہ یاد دہانی تک نہ کرائیں کہ آپ کے اس شاہی مزاج سے پارلیمنٹ کمزور ہوگی۔ وزیر اعظم کچھ بھی کرتا رہے، کوئی وزیر جرت نہیں کرتا کہ وہ اس سے سوال کر سکے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہی وزیر اب تک ایسا گزارا ہے جس نے وزیر اعظم سے بھی جواب طلب کیا تھا کہ پہلے ہمیں بتایا جائے کہ آپ سرے محل اسکینڈل میں ملوث ہیں یا نہیں۔ یہ واقعہ وزیر اعظم بے نظیر کے دوسرے دور حکومت کا ہے۔ اس وقت بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف لندن کے اخبار میں ایک اسکینڈل آیا تھا کہ انہوں نے برطانیہ کے علاقے سرے میں لاکھوں پاؤنڈز کا ایک محل خریدا ہے۔ نواز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے۔ مسلم لیگ نے اس اسکینڈل کو قومی اسمبلی میں خوب اچھالا کہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری نے پاکستان سے دولت لوٹ کر لندن میں محل خریدا ہے۔ یہ اپنے دور کا بڑا اسکینڈل تھا۔ اگلے روز بے نظیر بھٹو نے کابینہ اجلاس کی صدارت کی تو ان کے ایک وفاقی وزیر نے ہاتھ کھڑا کیا اور بولا، میڈم پرائم منسٹر، اس سے پہلے کہ آپ اجلاس شروع کریں مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ وزیر تھے ڈاکٹر شیر افغن۔ انہوں نے کہا کہ میڈم یہ ہم سب کے لیے بڑی پیشمانی کی بات ہے کہ ہماری وزیر اعظم پر اتنا بڑا الزام لگا کہ انہوں نے سرے میں بہت بڑا محل خریدا ہے۔ آپ ہمیں بریف کریں کہ واقعی یہ آپ کا محل ہے یا اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے ڈاکٹر شیر افغن کو جواب دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، سرے محل ان کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر شیر افغن نے وزیر اعظم کی بات کا یقین کر لیا تھا اور بعد میں وہ اس کا دفاع کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بے نظیر بھٹو نے جو کہا ہے وہی سچ ہے، لیکن بعد ازاں انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وزیر اعظم نے انہیں سچ نہیں بتایا تھا۔ وہ سرے محل واقعی آصف علی زرداری اور بی بی کا تھا۔ میں نے 2007 میں سنڈے ٹائمز لندن میں بے نظیر بھٹو کا انٹرویو پڑھا تھا جو انہوں نے دبئی میں اپنے ایک محل نما گھر میں ایک گوری رپورٹر کو دیا تھا۔ اس عالیشان گھر کو دیکھ کر رپورٹر حیران رہ گئی تھی اور اس نے اس کی قیمت پوچھی تو بے نظیر بھٹو نے اس کی قیمت 22 لاکھ درہم بتائی۔
इस रिपोर्टर का खुला मुंह देखकर बेनजीर भुट्टो ने फौरन इसे बताया कि दरअसल उन्होंने सरे महल बेचकर दुबई में ये महल खरीदा था। वो मजमून पढ़कर मुझे डॉक्टर शेर अफगन की याद आई, जो अपनी वजीर आजम की बात पर बरसों तक एतमाद करते रहे थे। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने भी कभी नवाज शरीफ फैमिली से लंदन फ्लैट्स का नहीं पूछा। फवाद चौधरी ने भी इमरान खान से 190 मिलियन पाउंड्स के बारे में कभी नहीं पूछा होगा कि कैसे बुशरा बीबी को एक प्रॉपर्टी टाइकॉन ने 400 केनाल से जायद जमीन तोहफा दी और फिर इस पर इमारत खड़ी करा दी और 20 करोड़ नकद अतिया दिया, या फिर जिस तरह खान और इसकी अहलिया ने सऊदी तहाइफ को कोड़ियों के दाम खरीद कर दुबई की आलमी मार्केट में बेचकर करोड़ों कमाए। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ जमहूरियत और ईमानदारी सबको अपोजिशन में रहकर याद आती है, तब सब लोग हमें जमहूरियत, बर्दाश्त और डायलॉग की अहमियत बताने लग जाते हैं। मुल्क और जमहूरियत की खातिर सियासतदानों को एक दूसरे के साथ ताउन की अफादियत समझाते हैं, तब ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा जमहूरियत पसंद शायद ही पैदा हुआ हो। लेकिन जो ही उन्हें इक्तदार मिलता है, फिर इनका गरूर और तकब्बुर और इनकी गर्दन में सरिया वापस से आ जाता है। समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर खुश हुआ जाए या अफसोस किया जाए। बचपन में उर्दू की दरसी कुतुब में एक मुहावरा पढ़ा था कि जो गड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, आखिरकार इसमें आप खुद ही गिरते हैं। मुझे इस मुहावरे की कभी समझ नहीं आई। भला ये कैसे हो सकता है कि जब आपको इल्म है कि फला गड़ा आपने दुश्मन मुखालिफ के लिए खोदा है, तो इसमें आप खुद क्यों गिर जाते हैं? मेरा दिमाग इस कशमकश में रहता था। ये बात अब मुझे समझ आ रही है जब मैं पीटीआई की आला क़यादत को सोशल मीडिया का कैदी बनते देखता हूँ। पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों, मुखालफिन और तनकीद करने वाली मीडिया प्रिंसेस को नथ डाल रखी थी। अब अगर पीटीआई के चंद बड़े लीडरों की बात सुने तो अंदाजा होगा कि सोशल मीडिया ने कैसे पीटीआई को जकड़ लिया है। और अब फवाद चौधरी भी इमरान खान को बताते पाए जाते हैं कि इनकी पार्टी का बड़ा दुश्मन इस वक्त और कोई नहीं, खुद इनका पैदा करदा सोशल मीडिया का जिन है। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि खान साहब इस जिन को वापस बोतल में डालकर मुक्तदरा से सुलह की कोशिश करें। फवाद चौधरी का मशवरा अपनी जगह, लेकिन क्या करें, हजारों साल से पुराने किस्से कहानियों में एक ही बात सुनते आए हैं कि जो जिन एक दफा बोतल से निकल जाए वो वापस बोतल में बंद नहीं होता।